السلام علیکم۔ آج میں فضائل درود شریف پڑھ رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص میرے اوپر میری قبر کے قریب درود بھیجتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں، اور جو دور سے مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ مجھ کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ فائدہ: علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول بدیع میں متعدد روایات سے یہ مضمون نقل کیا ہے کہ جو شخص دور سے درود بھیجے فرشتہ اس پر متعین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے، اور جو شخص قریب سے پڑھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود سنتے ہیں۔ جو شخص دور سے درود بھیجے اس کے متعلق تو پہلی روایت میں تفصیل سے گزر ہی چکا ہے کہ فرشتے اس پر متعین ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شخص درود بھیجے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں۔ اس حدیث پاک میں دوسرا مضمون کی جو قبر اطہر کے قریب درود پڑھے اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم و نفس خود خود سنتے ہیں، بہت ہی قابل فخر، قابل عزت، قابل لذت چیز ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول بدیع میں سلیمان بن سہیم رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ میں نے خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ میں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، یہ جو لوگ حاضر ہوتے ہیں اور آپ پر سلام کرتے ہیں آپ کو سمجھتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں سمجھتا ہوں اور ان کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ ابراہیم بن شیبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حج سے فراغ پر مدینہ منورہ حاضر ہوا اور میں نے قبر شریف پر جا کر سلام عرض کیا تو میں نے حجرہ شریف کے اندر سے علیکم السلام کی آواز سنی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ درود شریف قبر اطہر کے قریب پڑھنا افضل ہے، درود سے پڑھنے سے، اس لیے کہ قرب میں جو خشوع اور حضور قلب حاصل ہوتا ہے وہ دور میں نہیں ہوتا۔ صاحب مظاہر حق اس حدیث پر لکھتے ہیں، یعنی پاس والے کا درود خود سنتا ہوں بلا واسطہ، اور دور والے کا درود ملائکہ سیاحین پہنچاتے ہیں اور جواب سلام کا بہر صورت دیتا ہوں۔ اس سے معلوم کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے والے کو کیا شرف حاصل ہوتا ہے۔ اگر تمام عمر کے سلاموں کا ایک جواب آئے، شہادت ہے جائے کہ ہر سلام کا جواب آئے، بہر سلام میں مکن رنجا در جواب ان لب کی صد سلام میرا بس یکے جواب اجر تو۔ ترجمہ: یعنی ہونٹوں کو ہر سلام کے جواب کی تکلیف نہ دو، مجھے 100 سلاموں کے جواب میں آپ کا ایک سلام کافی ہے۔ اس مضمون کو علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح ذکر کیا ہے کہ کسی بندے کی شرافت کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کا نام خیر کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ جائے۔ اسی ذیل میں یہ شعر بھی کہا گیا ہے، وَمَنْ خَطَرْتَ مِنْهُ
बिबाली का खतर तुन हकीकुन अयन यसमु व अयत कद्दामा। तर्जुमा, जिस खुशकिस्मत का ख्याल भी तेरे दिल में गुजर जाए वो इसका मुस्तहिक है कि जितना भी चाहे फख्र करे और पेश कदमी करे। जिक्र मेरा मुझसे बेहतर है कि इस महफिल में है। इस रिवायत में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद सुनने में कोई इश्काल नहीं, इसलिए कि अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने कब्र में जिंदा हैं। अल्लामा सखावी ने कौल बदिया में लिखा है कि हम इस पर ईमान लाते हैं और इसकी तस्दीक करते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं अपने कब्र शरीफ में, और आपके बदने अथर को जमीन नहीं खा सकती, इस पर इजमा है। इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने अम्बिया की हयात में एक मुस्तकिल रिसाला तसनीफ फरमाया है कि और हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला को हदीस इल्ला नाबिया उन अहिया उन फी कुबूरे हिम या सल्लूना। अम्बिया अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं और नमाज पढ़ते हैं। अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी मुख्तलिफ तरीक़ों से तखरीज की है, और इमाम मुस्लिम ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला ही की रिवायत से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल किया है कि मैं शबे मेराज में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा। वो अपनी कब्र में खड़े हुए नमाज पढ़ रहे थे। नीज मुस्लिम ही की रिवायत से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल किया है कि मैंने हजरात अम्बिया की एक जमात के साथ अपने आप को देखा। मैं तो हज़रत ईसा और हज़रत इब्राहीम अलैहिन्नबी व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खड़े होकर नमाज पढ़ते हुए देखा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला जब नाश मुबारक को करीब हाजिर हुए तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को जो चादर से ढका हुआ था खोला, और उसके बाद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए अर्ज किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। अय अल्लाह के नबी, अल्लाह जल्ले शानहू आप पर दो मौतें जमा ना करे। एक मौत जो आपके लिए मुक़द्दर थी वो पूरी कर चुके। बहवाला बुखारी शरीफ। अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने हयात अम्बिया में मुस्तकिल एक रिसाला तसनीफ फरमाया है, और फसल सानी के हदीस नंबर 3 पर भी मुस्तकिल ये मजमून आ रहा है कि अल्लाह जल्ले शानहू ने ज़मीन पर ये चीज़ हराम कर रखी है कि वो अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बदनों को खाए। अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह कौल बदिया में तहरीर फरमाते हैं कि मुस्तहब यह है कि जब मदीना मनव्वरा के मकानात और दरख्तों वगैरह पर नज़र पड़े तो दरूद शरीफ कसरत से पढ़ें, और जितना करीब होता जाए उतना ही दरूद शरीफ में इजाफ़ा करता जाए, इसलिए कि मवाक़े वहम और कुरान पाक के नुज़ूल से मामूर हैं। हज़रत जिब्रील और हज़रत मिकाईल के बार बार यहाँ आमद हुई है, और इसकी मिट्टी सैयदुल बशर पर मुश्तमिल है। इसी जगह से अल्लाह के दीन और उसके
پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اطاعت ہوئی ہے۔ یہ فضائل اور خیرات کے مناظر ہیں۔ یہاں پہنچ کر اپنے قلب کو نہایت ہیبت اور تعظیم سے بھرپور کر لیں، گویا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہا ہے، اور یہ تو محقق یعنی یقینی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سلام سن رہے ہیں۔ آپس کے جھگڑے اور فضول باتوں سے احتراز یعنی پرہیز کریں۔ اس کے بعد قبلے کی جانب سے قبر شریف پر حاضر ہو اور بقدر 4 ہاتھ فاصلے سے کھڑا ہو اور نیچی نگاہ رکھتے ہوئے نہایت خشوع و خضوع اور ادب و احترام کے ساتھ یہ پڑھیں: السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا خیرۃ اللہ، السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا سید المرسلین، السلام علیکہ یا خاتم النبیین، السلام علیکہ یا رسول اللہ رب العالمین، السلام علیکہ یا ندا غر المحجلین، السلام علیکہ یا بشیرو، السلام علیکہ یا نذیرو، السلام علیکہ وعلی اہل بیتک الطاہرین، السلام علیکہ وعلی ازواجک الطاہرات امہات المؤمنین، السلام علیکہ وعلی اصحابک اجمعین، السلام علیکہ وعلی سائر الانبیاء والمرسلین وسائر عباد اللہ الصالحین، جزاک اللہ عنا یا رسول اللہ افضل ما جزی نبینا عن قومہ و رسولہ عن امتہ، وصلی اللہ علیکہ کلما ذکرک الذاکرون و کلما غفل عن ذکرک الغافلون، وصلی علیکہ فی اولین وصلی علیکہ فی الآخرین افضل و اکمل و اطیب ما صلی علی احد من الخلق اجمعین کما استغنینا بک من الزلات و بصرنا بک من الامام والحجالات، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک عبدہ و رسولہ و آمنہ و خیراتہ من خلقہ و اشہد انک قد بلغت رسالۃ و عظمت الامانۃ و نصحت الامۃ و جاہدت فی اللہ حق جہادہ، اللہم انی نہایت فینبغی ان یملۃ الملون قلت وذکرنوری فی مناسقات بقسوا منہ۔
آپ پر سلام اے اللہ کے رسول، آپ پر سلام اے اللہ کے نبی، آپ پر سلام اے اللہ کے بزرگ جیدہ ہستی، آپ پر سلام اے اللہ کے مخلوق میں سب سے بہتر ذات، آپ پر سلام اے اللہ کے حبیب، آپ پر سلام اے رسولوں کے سردار، آپ پر سلام اے خاتم النبی، آخری نبی، آپ پر سلام اے رب العالمین، دنیاؤں کے پالنہار کے رسول، آپ پر سلام اے سردار ان لوگوں کے جو قیامت میں روشن چہرے والے اور روشن ہاتھ پاؤں والے ہوں گے۔ یہ مسلمانوں کی خاص علامت ہے کہ دنیا میں جن اعضاء کو وہ وضو سے دھوتے رہے ہیں وہ قیامت کے دن نہایت روشن ہوں گے۔ آپ پر سلام اے جنت کی بشارت دینے والے، آپ پر سلام اے جہنم سے ڈرانے والے، آپ اور آپ کے اہل بیت پر سلام جو حاضر ہیں، سلام آپ پر اور آپ کی ازواج مطہرات پر جو سارے مومنوں کی مائیں ہیں، سلام آپ پر اور آپ کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ پر، سلام آپ پر اور تمام انبیاء اور تمام رسولوں پر اور تمام اللہ کے نیک بندوں پر۔ یا رسول اللہ جل شانہ آپ کو ہم لوگوں کی طرف سے ان سب سے بڑھ کر جزائے خیر یعنی اچھا بدلہ عطا فرمائے جتنی کہ کسی نبی کو اس کے قوم کی طرف سے اور کسی رسول کو اس کی امت کے طرف سے عطا فرمائی ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ پر درود بھیجے جب بھی ذکر کرنے والے آپ کا ذکر کریں اور جب بھی کہ غافل لوگ آپ کے ذکر سے غافل ہوں۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ پر اولین میں درود بھیجے، اللہ تعالیٰ آپ پر آخرین میں درود بھیجے، اس سب سے افضل اور اکمل اور پاکیزہ جو اللہ نے اپنی ساری مخلوق میں سے کسی پر بھی بھیجا ہو، جیسا کہ اس نے نجات دی ہم کو آپ کی برکت سے، گمراہی سے اور آپ کی وجہ سے جہالت اور اندھے پن سے بصیرت روشنی عطا فرمائی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کے امین ہیں، اور ساری مخلوق میں سے اس کی برگزیدہ ذات ہیں، اور اسی کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اللہ کی رسالت کو پہنچا دیا، اس کی امانت کو ادا کر دیا، امت کے ساتھ پوری خیر خواہی فرمائی اور اللہ کے بارے میں کوشش کا حق ادا فرما دیا۔ یا اللہ آپ کو اس سے زیادہ عطا فرما جس کی امید کرنے والے امید کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے نفس کے لیے اور سارے مومنین اور مومنات کے لیے دعا کریں۔ اس کے بعد حضرت شیخین حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر سلام پڑھیں اور ان کے لیے بھی دعا کریں، اور اللہ کے
اس کی بھی دعا کریں کہ اللہ جل جلالہ ان دونوں حضرات کو بھی ان کی مشائی جمیلہ یعنی بہترین کوششیں جو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد میں خرچ کی ہے اور جو صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ادائیگی میں خرچ کی ہے ان پر بہتر سے بہتر جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے پاس کھڑے ہو کر سلام پڑھنا درود پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، یعنی السلام علیکہ یا رسول اللہ افضل ہے، الصلاۃ علیکہ یا رسول اللہ سے۔ علامہ باجی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ درود افضل ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پہلا ہی قول زیادہ صحیح ہے، یعنی یہی زیادہ صحیح ہے کہ سلام پڑھنا درود پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، جیسا کہ علامہ مجد الدین صاحب قاموس رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے، اس لیے کہ حدیث میں ما من مسلمی